السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد شوکت اور سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ اسرائیل کے لبنان پر فضائی حملے جاری، تازہ ترین حملوں میں 5 ہیلتھ ورکر جاں بحق۔ ایران کے حالیہ میزائل حملے کا جواب مہلک اور حیران کن ہوگا، اسرائیل کے وزیر دفاع نے کیا خبردار۔ حزب اللہ کے خلاف اسرائیلی فوج کا بڑے پیمانے پر آپریشن جاری۔ حملہ ہوا تو دشمن کو دھول میں اڑا دیں گے، ایرانی جنرل کی اسرائیل کو جوابی دھمکی، کہا ایران پر حملہ اب بغیر جوابی حملے کے نہیں ہو سکے گا۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے سربراہ ڈاکٹر محمد یونس نے ہند پاک تعلقات کی بہتری کے لیے اپنے عزم کا کیا اظہار، کہا پاکستان اور ہندوستان میں مسائل کے باوجود سارک کو فعال کیا جا سکتا ہے۔ صدی کا سب سے خطرناک سمندری طوفان ملٹن امریکی ریاست فلوریڈا سے ٹکرا گیا، 2000 پروازیں منسوخ، تقریباً 5 لاکھ افراد بجلی سے محروم۔ اور 21ویں آسیان انڈیا اور 19ویں مشرقی ایشیا چوٹی کانفرنس، وزیراعظم مودی کانفرنس میں شرکت کے لیے وینتیانے کے لاؤس پہنچے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ اسرائیل کے لبنان پر فضائی حملے جاری ہیں اور تازہ ترین حملوں میں 5 ہیلتھ ورکر جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے ساتھ جاری لڑائی میں ریزرو فوج کی ہلاکت کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ حزب اللہ کے ساتھ جھڑپوں میں ایک فوجی زخمی بھی ہوا ہے۔ اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان میں فضائی حملے میں حزب اللہ کے 2 کمانڈرز کے مارے جانے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے گزشتہ رات جنوبی لبنان اور بیروت میں حزب اللہ کے ہتھیاروں کے ذخیرے پر حملے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیلی حکام نے کہا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو سے 50 منٹ کی فون کال میں بات کی ہے۔ ایران پر جوابی حملہ کرنے کے اسرائیلی منصوبوں پر بات چیت ہوئی۔ یہ ٹیلی فونک گفتگو اس وقت کی گئی جب اسرائیل، ایران اور حزب اللہ کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے تک پہنچنے کے قریب ہونے کا بھی کوئی امکان نظر نہیں آ رہا، بلکہ تنازع میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ اور وہیں اسرائیل کے وزیر دفاع نے خبردار کیا ہے کہ ایران کے حالیہ میزائل حملے کا جواب مہلک اور حیران کن ہوگا، جبکہ دوسری جانب شمالی غزہ اور لبنان میں حزب اللہ کے عسکریت پسندوں کے خلاف اسرائیلی فوج کا بڑے پیمانے پر آپریشن جاری ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع یوگلینڈ نے فوجی دستوں سے خطاب میں کہا کہ ہمارا حملہ مہلک، عین مطابق اور اس سے بڑھ کر حیران کن ہوگا۔ یہ سمجھ ہی نہیں سکیں گے کہ کیا ہوا ہے اور کیسے ہوا۔ ان کو نتائج کا پتہ چل جائے گا، جو بھی ہم پر حملہ کرے گا اس کو نقصان پہنچے گا اور اس کو نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ اور وہیں ایران نے اسرائیلی وزیر دفاع کی دھمکی کے جواب میں جوابی دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ ہماری انگلیاں ٹریگر پر ہیں، اگر اسرائیل نے حملہ کیا تو دشمن کو دھول میں اڑا دیں گے۔ اسرائیلی وزیر دفاع یواف گیلانٹ نے ایران کو دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا کہ تہران پر حملہ مہلک، متناسب اور حیران کن ہوگا۔ اسرائیلی حملے پر جوابی حملے کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ایرانی جنرل کا کہنا تھا کہ ایک بھی حملہ ہوا تو دشمن کو دھول میں اڑا دیں گے۔ ایران پر کوئی بھی اسرائیلی حملہ اب بغیر جوابی حملے کے نہیں ہو سکے گا۔ برطانیہ کی نئی لیبر حکومت آج روزگار بل پارلیمنٹ میں پیش کرے گی اور مزدوروں کے حقوق کے لیے اہم اصلاحات کی فراہمی کی جانب ایک قدم اٹھائے گی۔ لیبر پارٹی کا کہنا ہے کہ سخت اقدامات کی ضرورت ہے اور اس کا دعویٰ ہے کہ ٹوریز نے 29 ارب ڈالر کا مالیاتی خسارہ چھوڑا ہے۔ پیش ہے یہ خاص رپورٹ۔ برطانیہ کی نئی لیبر حکومت نے آج روزگار بل پارلیمنٹ میں پیش کرے گی اور مزدوروں کے حقوق کے لیے اہم اصلاحات کی فراہمی کی جانب ایک اہم قدم اٹھایا جائے گا۔ لیبر پارٹی کی عام انتخابات میں جیت کے بعد کیئر اسٹارمر کے وزیر اعظم بننے کے تقریباً 100 دنوں بعد حکومت کی جانب سے روزگار کی قانون سازی میں مجوزہ تبدیلی سامنے آئے گی۔ بل میں انتخابات سے پہلے کے اہم وعدے شامل ہیں، بشمول زیرو اور معاہدوں پر پابندی، بیمار اور زچگی کی تنخواہ میں بہتری اور ایسے اقدامات جن کا مقصد مالکان کے لیے عملے کو نکالنا مشکل بنانا ہے۔ اسٹارمر نے پارلیمنٹ کو بتایا کہ حکومت برطانوی عوام کے ساتھ کارکنوں کے حقوق کی سب سے بڑی اپ گریڈیشن کے اپنے وعدے کو پورا کرے گی۔ جولائی کے اوائل میں اقتدار حاصل کرنے کے بعد سے لیبر پارٹی نے تنخواہ پر سرکاری اور نجی شعبے کے کارکنوں کی جانب سے کی گئی ہڑتالوں کو
ختم کرنے کے لیے تیزی سے کام کیا ہے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ امپلائمنٹ رائٹس بل ادائیگی کو یقینی بنائے گا، یہ کاروبار کے ساتھ ایک نئی شراکت داری قائم کرے گا اور ان خوفناک صنعتی تعلقات کو دوبارہ ترتیب دے گا جس کی وجہ سے حالیہ برسوں میں ہماری معیشت اور ہمارے NHS مالی بوجھ آیا ہے۔ ٹریڈ یونین کانگریس کے رہنما پال نوواک نے کہا مکمل طور پر پیش کیا جانے والا بل لاکھوں محنت کش لوگوں کے لیے بہتر کام کرے گا۔ انہوں نے مزید کہا ملازمت کی حفاظت میں اضافہ کارکنوں اور کاروبار کے لیے اچھا ہے۔ عملے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے پیداواری صلاحیت اور معیار زندگی میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن مرکزی اپوزیشن کنزرویٹو نے متنبہ کیا ہے کہ یہ تجاویز کاروبار کو محدود کرنے والے فرانسیسی طرز کے یونین قوانین کے برابر ہیں۔ ٹینا میک کینری، جن کی تنظیم برطانیہ کے لاکھوں کاروباروں کی نمائندگی کرتی ہے، خبردار کیا ہے کہ لوگوں کو ملازمت دینے سے وابستہ خطرات اور اخراجات میں اضافہ چھوٹے آجروں کو دوبارہ سوچنے پر مجبور کر دے گا کہ آیا اور کس کو ملازمت دی جائے۔ یہ بل 30 اکتوبر کو لیبر کے پہلے بجٹ سے سامنے آیا ہے، جو وزیر خزانہ ٹیکس میں اضافے کا بڑے پیمانے پر اعلان متوقع ہے۔ لیبر پارٹی نے کہا سخت اقدامات کی ضرورت ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ ٹوریز نے $29 ارب کا مالیاتی خسارہ چھوڑا ہے۔ بیورو رپورٹ سیاست ٹی وی۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے سربراہ ڈاکٹر محمد یونس نے ہند پاک تعلقات کی بہتری کے لیے اپنے عزم کا اظہار کر دیا۔ ڈاکٹر محمد یونس نے کہا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمارے خطے کے مستقبل کا معاملہ ہے۔ اگر یورپی یونین تاریخی تقسیم کے باوجود آگے بڑھ سکتی ہے تو ہم کیوں آگے نہیں بڑھ سکتے؟ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور ہندوستان میں مسائل کے باوجود جنوبی ایشیائی علاقائی تعاون کی تنظیم سارک کو فعال کیا جا سکتا ہے۔ بھارت پاکستان کے ساتھ کچھ معاملات معطل کر رکھ کر باقی پر آگے بڑھ سکتا ہے، وہ اسی پر کام کریں گے۔ بنگلہ دیش کے عبوری سربراہ کا کہنا تھا کہ اور کچھ نہیں کر سکتے تو بھی دکھاؤ کے لیے بھی صحیح سارے ملک کے سربراہان اتحاد کے اظہار کے لیے جمع ہو کر ایک تصویر تو کھنچوا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر یونس کا کہنا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ مسئلہ موجود ہو تو اسے ہمیشہ برقرار رکھا جائے، مسئلے کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے۔ امریکہ میں صدی کا سب سے خطرناک سمندری طوفان ملٹن امریکہ کی ریاست فلوریڈا سے ٹکرا گیا۔ سمندری طوفان کے زیر اثر 195 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے طوفانی ہواؤں کے باعث فلوریڈا میں 2000 پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ تاریخ کے بدترین طوفان کے سبب تقریباً 5 لاکھ افراد بجلی سے محروم ہو گئے ہیں، جبکہ طوفان سے ٹیمپا بے اور ریاست کے جنوبی حصوں کے شدید خطرات سے دوچار ہونے کا امکان ہے۔ طوفان کے باعث فلوریڈا کے ساحلی علاقوں سے 72 لاکھ افراد کو علاقہ خالی کرنے کی وارننگ جاری کی گئی تھی۔ اس سے پہلے طوفان ہلٹن فلوریڈا سے ٹکرایا تھا، جس سے جنوبی ریاستوں میں تقریباً 250 اموات ہوئی تھی۔ وزیر اعظم نریندر مودی 21ویں آسیان انڈیا اور 19ویں مشرقی ایشیا چوٹی کانفرنس میں شرکت کے لیے آج وینتیانے کے لاؤس پہنچے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ یہ سال خاص ہے کیونکہ یہ حکومت ہند کی ایکٹ ایسٹ پالیسی کی دہائی ہے، جس سے ملک کو کافی فائدہ ہوا ہے۔ مودی نے کہا کہ مشرقی ایشیا چوٹی کانفرنس ہند بحر الکاہل خطے میں امن، استحکام اور خوشحالی کو درپیش چیلنجوں پر غور و خوض کرنے کا موقع فراہم کرے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی 21ویں آسیان انڈیا اور 19ویں مشرقی ایشیا چوٹی کانفرنس میں شرکت کے لیے لاؤ PTR کے 2 روزہ دورے پر ہیں۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ اسرائیل کے لبنان پر فضائی حملے جاری، تازہ ترین حملوں میں 5 ہیلتھ ورکر جاں بحق۔ ایران کے حالیہ میزائل حملے کا جواب مہلک اور حیران کن ہوگا، اسرائیل کے وزیر دفاع نے کیا خبردار۔ حزب اللہ کے خلاف اسرائیلی فوج کا بڑے پیمانے پر آپریشن جاری۔ حملہ ہوا تو دشمن کو دھول میں اڑا دیں گے، ایرانی جنرل کی اسرائیل کو جوابی دھمکی، کہا ایران پر حملہ اب بغیر جوابی حملے کے نہیں ہو سکے گا۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے سربراہ ڈاکٹر محمد یونس نے ہند پاک تعلقات کی بہتری کے لیے اپنے عزم کا کیا اظہار، کہا پاکستان اور ہندوستان میں مسائل کے باوجود سارک کو فعال کیا جا سکتا ہے۔ صدی کا سب سے خطرناک سمندری طوفان ملٹن امریکی ریاست فلوریڈا سے ٹکرا گیا، 2000 پروازیں منسوخ، تقریباً 5 لاکھ افراد بجلی سے محروم۔ اور 21ویں آسیان انڈیا اور 19ویں مشرقی ایشیا چوٹی کانفرنس
वज़ीर आज़म मोदी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए वियंतियाना के लाओस पहुँचे। तो नाज़रीन, सियासत टीवी के आलमी खबरनामे में बस इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत टीवी के साथ। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।